معروف اینکر اور وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کہتی ہیں کہ مودی کے خطرناک عزائم کے باوجود حکومت نے کشمیر کے حوالے سے بروقت اقدامات نہیں کیے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان ایک وارننگ ہے۔ موجودہ حکومت کی پالیسیز کے باعث عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ لندن میں 92 نیوز آفس میں بیورو چیف غلام حسین عوان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم مودی کا مینیفیسٹو پڑھے ہوئے ہیں، ہم جانتے تھے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ وہ جیتے گا۔ ہم نے پھر ان کے انٹرویوز پری الیکشن دیکھے، ہر انٹرویو میں انہوں نے اشارہ نہیں دیا، انہوں نے دو ٹوک بات کی کہ آرٹیکل 370 تو ہم ریووک کریں گے کیونکہ یہ کشمیر کے بھوش کے لیے اچھا ہے۔ آپ کی فارن منسٹری کیا کر رہی تھی؟ آپ چونکہ ہاتھ بندے ایک پپٹ ہیں، ایک کٹ پتلی ہیں، تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر 5 اگست کے بعد جو یہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے کہ کشمیر کے لیے ہم بڑے اداس ہیں، وہ ڈرامہ بھی آپ نے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا۔ دیکھیے جس دن 100 دن پورے ہوئے کرفیو کے، تو آپ وہ اس جمعے کو تو بھول گئے کہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا ہے ہم نے کشمیر سولیڈیرٹی کے لیے، یکجہتی کے لیے، بلکہ آپ نے کہا کہ جی سب سے بڑا ایونٹ 72 سال ہسٹری میں ہو رہا ہے، ہم کرتارپور کھول رہے ہیں، ایئر اسپیس آپ کی بند ہے، آپ کرتارپور کھول رہے ہیں۔ مطلب یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے۔ ہم سکھوں کے حقوق کے لیے مجھ سے زیادہ ہندوؤں کے، سکھوں کے، کرسچنس کے لیے، اقلیتوں کے حقوق کے لیے کبھی میرا خیال ہے کوئی اور شخص نہیں بولا جتنا میں بولی ہوں، اور مجھے اس کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ہم اپنی جو اقلیتیں ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کے حقوق پورے نہیں کر رہے، بلکہ بھارتی جنتا کے لیے ہم نے کوریڈور کھولا، تو پھر آپ واگا بھی کھول لیں، پھر آپ ایئر اسپیس بھی کھول لیں۔ آپ کے ناقدین جو ہے نا یہ بھی کہتے ہیں کہ ریحام کہتی ہیں میں محب الوطن پاکستانی ہوں، لیکن آپ سے انڈین میڈیا پاکستانی میڈیا سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہاں کے لوگ بھی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں انڈین میڈیا مجھ سے پیار زیادہ نہیں کرتا۔ کھوسا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، آئی تھنک یہ بہت ایک چونکا ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ دی گورنمنٹ۔ دیکھیے جوڈیشری اور گورنمنٹ کے درمیان بہت ہم آہنگی اگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں۔ اور کھوسا صاحب نے جو ایک وارننگ دی ہے وہ یہ کہا ہے، ان کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے، اور وہ انہوں نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ بائی دا وے کوئی بھی انوسنٹ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا خیال کریں، کیونکہ ہاں کنٹمپچوس بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ طاقتور کون ہے، یعنی آپ عدلیہ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو آپ بھی دودھ سے دھلے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہی کہا اور بڑے صاف الفاظ میں انہوں نے بات کی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ کھوسا صاحب کچھ مہینے پہلے تک یہ بات نہ کرتے، اور میرا خیال ہے کہ عوام کا تو صبر کا پیمانہ میرا خیال ہے مارچ 2019 میں لبریز ہو چکا تھا، لیکن عوام کے ووٹ کو آپ عزت نہیں دیتے، عوام بیچاری پستی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں آنا تھا۔ پورٹلس میں آل آئرلینڈ کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانیوں اور مقامی افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس میں بھارتی مظالم کے پرزور الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ کانفرنس میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں، مقامی افراد اور آئرلینڈ کے اپوزیشن رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستانیوں کو آئرلینڈ بھر سے مدعو کیا گیا تھا تاکہ انہیں کشمیر میں ہونے والے سنگین مظالم بارے باخبر رکھنے کے ساتھ انہیں اس مشن کے لیے تیار کیا جا سکے۔ شرکاء سے بات کرتے ہوئے پاکستانی سفیر سردار شجاع عالم کا کہنا تھا پاکستان اور پاکستانی عوام ہر فورم پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے کشمیر کے ایشو کو بھرپور طریقے سے پیش کیا، اور اس طرح کی کانفرنسز اور ایونٹس کا ہم انعقاد کرتے رہیں گے، اور آج کے ایونٹ سے الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ سکسیس ہوئی ہے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے تک۔ The view of the Irish government and the main political parties in Ireland is the action taken by India this summer, should not have been taken, and it has inflamed the situation. We know the Supreme Court in India is looking at the matter, but in the meantime, and even before that, there were human rights abuses and violations in Kashmir, and we are asking India to respect all human rights. یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ جو کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں وہ بھی آئے تھے، میئر بھی آئے تھے، اور انہوں نے اپنا پوزیشن جو آئرلینڈ کی پوزیشن کشمیر پہ وہ دی ہے، اور اپنا کافی کنسرن ایکسپریس کیا ہیومن رائٹس سچویشن پہ، اور جو آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ہے اس کی رپورٹ کا حوالہ بھی دیا ہے
کہ اور انہوں نے کنسرن بھی شو کیا ہیومن رائٹس پہ. مقامی سیاستدانوں نے کہا کشمیر کے ایشو پر ان کا موقف بہت واضح ہے، کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بند ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. آئرلینڈ کے ٹی ڈیز، میئرز اور باقی پارٹیاں آئی ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ جو سولیڈیرٹی کی گئی ہے، ہم اس کے لیے دل کے تھا گہرائیوں سے ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج ہم اس پلیٹ فارم سے دنیا سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز کم فارورڈ، کہ کہیں کو ٹو لیٹ نہ ہو جائے. جو کشمیریوں کے ساتھ بربریت ہو رہی ہے اس کا آج وقت ہے کہ عملی کام کرنے کے لیے. تو میں پوری دنیا سے یہ اس اسٹیج کی وساطت سے اپیل کر رہا ہوں کہ پلیز کم فارورڈ اور اس معاملے کو ریزالو کیا جائے. This issue is not, I believe you not have to be born in Kashmir. You can be anywhere from the world, but you can stand for the humanity. That's the only reason I'm here today. انہوں نے مزید کہا وہ مسئلہ کشمیر کو عوام کے امنگوں کے مطابق حل کروانے کے لیے ہر مدد کے لیے تیار ہیں. پورٹلش میں ہونے والی اس کشمیر کانفرنس میں نہ صرف پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ کی اپوزیشن جماعت کے بڑے سیاستدانوں نے بھی شرکت کی ہے اور کشمیریوں کے اوپر ڈائے جانے والے مظالم پر پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے. فیصل مرزا، 92 نیوز، پورٹلش، آئرلینڈ. رائٹ ٹو انفارمیشن کے موضوع پر برمنگھم میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو معلومات کی رسائی کے حوالے سے آگاہی دی گئی. پنجاب انفارمیشن کمشنر محبوب قادر شاہ نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی. مزید تفصیلات عابد کاظمی کی رپورٹ میں دیکھیے. پنجاب کے چیف انفارمیشن کمشنر محبوب قادر شاہ ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں. گزشتہ روز برمنگھم میں مقامی کمیونٹی ہال میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں پروفیشنلز اور کمیونٹی رہنماؤں کو مدعو کیا گیا تھا. سیمینار سے انفارمیشن کمشنر پنجاب محبوب قادر شاہ نے خطاب کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کو بتایا کہ اب وہ پاکستان آنے سے پہلے اپنے کام کے بارے میں فری آف چارج انفارمیشن لے کر آئیں، پھر متعلقہ افسر کے پاس جائیں. جس کام میں 15 دن لگتے تھے وہ کام 1 دن میں ہی ہو جائے گا. مہذب معاشرے میں، پڑھے لکھے معاشرے میں، ایک فارورڈ لکنگ سوسائٹی میں اٹ از جنرلی بلیوڈ کہ وہ الٹیمیٹلی اٹ از ان مائی انٹرسٹ. لائک وائز جو رسپانسبل گورننس ہوتی ہے اس کا بھی رول یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ کرے. سابق لارڈ میئر اور کونسلر شفیق شاہ، قائد اعظم ٹرسٹ کے چیئرمین راجہ اشتیاق طاہر امین نے بطور خاص شرکت کی اور رائٹ ٹو انفارمیشن پروگرام کو اوورسیز کے لیے خوش آئند قرار دیا. کمشنر انفارمیشن محبوب قادر شاہ، پرنسپل سالیسیٹر سید راشد مسعود اور سالیسیٹر زاہد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے جس کی وجہ سے عوام کی معلومات اور شعور میں اضافہ ہوگا. اوورسیز بھائیوں کو جو کہ پاکستان کی اکانومی میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں، میں ان کو رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے بنیادی چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور اس سلسلے میں سید سالیسٹرز نے برمنگھم میں جو یہ سیمینار منعقد کیا ہے، میں اس سے بے حد متاثر ہو کے جا رہا ہوں. کمشنر انفارمیشن جو ہے پنجاب ہیں وہ آج یہاں آئے تھے تو انہوں نے جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں جتنی انفارمیشن دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا. اور خاص طور پر انہوں نے جو یہاں برطانیہ کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. کسی بھی محکمہ میں اکثر چیزیں سیکرٹلی رکھی جاتی ہیں پاکستان میں. اب عوام جو ہے وہ ہر لیول پہ جا کے انفارمیشن لے سکتی ہے. آخر میں پیر طیب الرحمان قادری نے امت مسلمہ کی بہتری اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعا بھی کی. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. نوجوان نقیب ثنا خوان توقیر انجم مرحوم کی دوسری سالانہ برسی کے سلسلے میں بریڈ فورڈ میں ایصال ثواب کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے ثنا خوان مصطفیٰ شریک ہوئے. رپورٹ کر رہے ہیں وقار بابر مغل. نوجوان نقیب ثنا خوان توقیر انجم مرحوم کی دوسری سالانہ برسی کے سلسلے میں بریڈ فورڈ ایصال ثواب کے لیے ایک خوبصورت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کے نامور ثنا خوان، قاری شاہد محمود الحاج، گل تعارف اور قاری نعمان انور نے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کی.
रसूल हो जाए। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सबकी बिगड़ी बना रहे हैं। इस पुरनूर महफिल मिलाद में बरतानिया के नौजवान सना खां, मोहम्मद ईसा नौशाही, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद उमर, वसीम अहमद, रेहान जमशेद, अंस रहमान और दीगर ने बारगाह रिसालत में अपनी अपनी अकीदतों के फूल निछावर किए। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। मैं बचपन से ही सरकार की टुकड़ों पे बना हूँ, मैं शादी के बताऊँ कितने महफिल मिलाद में मौजूद अफराद ने तौकीर अंजुम मरहूम को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उनका मजीद कहना था कि तौकीर अंजुम नौजवानों के लिए रोल मॉडल थे और उनकी कमी को मुद्दतों महसूस किया जाता रहेगा। मुस्लिम लीग नून यूएई की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अपने कायद की सेहत के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तशवीशनाक हालत पर दियार गैर में रहने वाले नून लीग के मतवाले दुआ गो गुज़श्ता रोज दुबई में नून लीग यूएई के सदर चौधरी अल्ताफ की जानब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौके पर शुरका का कहना था कि मियां नवाज शरीफ जल्द सेहतयाब होकर पाकिस्तान वापस आएंगे और पार्टी की क़ियादत करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून यूएई चौधरी मोहम्मद अल्ताफ हुसैन का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार के लिए दुआ है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर वतन वापस आए। यही कहेंगे अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतमंद करे और जो उनको बीमारी हो उसको ज़ाहिर करे क्या बीमारी, ताकि उनका इलाज हो और वो अपने वक्त खैर खरीद से वापस आए और पाकिस्तान में आके अवाम की खिदमत करे। ये पीटीआई वालों को पुराना काम है सियासत करना, लेकिन वो वापस आएंगे। ये नहीं है कि चांद चढ़ेगा सब देख लेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने पहले भी वापस आए हैं, उनकी बीवी बीमार बीवी को छोड़ के आए हैं, बिस्तर मर्ग पर बीवी को छोड़ के आए, अब क्यों नहीं आएंगे। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून दुबई चौधरी जफर इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान एक बार फिर मियां नवाज शरीफ की जेर सरपरस्ती दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। कि ये दुआया तकरीब खसूसन बिलखसूस कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए कुरान ख़वानी भी की गई है और दुआ भी की गई है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी की दुआ सुनी जाएगी और कायदे मोहतरम बहुत जल्द इंशाअल्लाह शफा याब होकर हम हमारे साथ होंगे। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मुस्लिम लीग नून यूएई के सीनियर रहनुमा सरदार आसिफ करीम चौधरी शाहिद रजा का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था मियां नवाज शरीफ जल्द ही वापस आकर पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करेंगे। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी दुआएं जो उनकी वालदा की दुआएं थी वो कबूल हुई हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज लंदन में वो 5
پہنچ گئے, 2 دن ہو گئے, وہاں علاج ان کا شروع ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ جیسے ہی علاج ان کا کمپلیٹ ہوئے گا وہ واپس بھی آ جائیں گے. اور وہاں پہ بھی کارکنوں نے بھی بڑی سپورٹ کی ہے, اور یہاں پہ بھی آج جو چودھری صاحب نے یہ پروگرام رکھا ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ایسا موقع پہ انہوں نے میاں صاحب کی صحت کے لیے دعا کا پروگرام رکھا ہے, اس لیے ہم ان کا شکر گزار ہیں. میاں صاحب کی جو جیت ہے وہ ہماری نہیں, پارٹی کی نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کی جیت ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ کا کوشچن تھا یوتھ کے بارے میں, یوتھ تو دیکھیں جی, ہم لوگ جو لوگ ہیں, ہم لوگ تو آلریڈی چونکہ ہم پارٹی ایفیلیٹڈ لوگ ہیں تو ہم تو میاں صاحب کے حق میں ہی ہیں. اصل جو کوشچن ہے یوتھ کا اس وقت وہ یہ ہے کہ جو نان ایفیلیٹڈ یوتھ تھی, جو وہ یوتھ تھی جو کہ عمران خان نے گھروں سے نکالی تھی, جن کے بڑے میاں صاحب کے ہی فالوورس تھے, لیکن عمران خان نے لگی چپڑی باتیں کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی, آج وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ لیڈر واقعی یہ ہے, ابھی لیڈر واقعی میاں نواز شریف ہیں. آج وہ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا, بڑا غلط کیا. دعائیہ تقریب میں چیئرمین مسلم لیگ نون UAE عارف شیخ, حاجی محمد نواز, راجہ ابو بکر چودھری, خالد بشیر, چودھری غفار, ڈاکٹر محبوب سمیت اہم پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی سید زلفی بخاری D8 ممالک کی منسٹریل کانفرنس میں شرکت کے لیے ان دنوں ملیشیا کے سرکاری دورے پر ہیں. پاکستان ہاؤس کو کوالالمپور میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں جاوید الرحمان کی رپورٹ. وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری ان دنوں ملیشیا کے دورے پر ہیں. گزشتہ روز پاکستانی ہائی کمشنر کی جانب سے ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور انہیں مسائل سے آگاہ کیا. تقریب کی میزبانی کے فرائض پاکستانی ہائی کمشنر محترمہ آمنہ بلوچ نے سر انجام دیے. اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید زلفی بخاری نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی وطن کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہیں. انہوں نے ہمیشہ وطن عزیز کی معاشی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. ساری چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں, لیکن اگلے سال انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا, کیونکہ یہ بالکل میرے پاس مین پاور بھی ہوگا, پیسے بھی ہوں گے, تو آئی کین ڈو لاٹ مور لاٹ کوئکر, بٹ آئی ایم جسٹ ویٹنگ کہ برانڈ ہمارا بنے, نام ہمارا ہے, اس نام کو آگے لے کے ہم ایمبیسیز کو دیں گے, اس نام کے اسٹالز اور اس نام کے چیزیں آگے جاتے ہوئے. تو یہ چیزیں جسٹ گیو اس مے بی 6 months more and you will see within 6 months you will see the brand and you will see everything come inshallah. PTI ملائیشیا کے رہنما ملک تنویر احمد کی جانب سے سید ذوالفقار عباس بخاری کے اعزاز میں شاندار استقبالیہ بھی دیا گیا, جس میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ, مقامی مائدین نے خصوصی شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میزبان ملک تنویر احمد اور دیگر مقررین نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. Very much sincere about the Muslims, about Pakistan. He's I think after many decades we have got a sincere leader in Pakistan, which is our all hope. تقریب کے مہمان خصوصی سید ذوالفقار بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے. The department has to run smoothly. For me as a minister, if I want to do corruption, it's not that one day I can just get up and say I'm going to make money. I have to pick a corrupt federal secretary. He has to pick 4 or 5 corrupt joint secretaries. They have to pick corrupt DGs and MDs and section officers. So point being is that you have to destroy the entire system so the man at the top can make. 92 نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے سید ذوالفقار بخاری, پاکستانی ہائی کمشنر محترمہ آمنہ بلوچ اور دیگر نے D8 ممالک کے مختلف شعبہ جات میں باہمی تعاون پر روشنی ڈالی. جو امیجیٹ وجہ ہے ان کے آنے کی وہ تو یہ ہے کہ وہ D8 کا ایک ٹورزم کا ورکنگ گروپ ہے جس کو منسٹرز لیول پہ جو ہے لیڈ کیا جاتا ہے. یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ڈسکشن ہوئی ہے کہ یہ جو 8 ممالک D8 کا حصہ ہیں یہ آپس میں کس طرح سے مل کر کوپریٹ کر سکتے ہیں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے. ہر طبقے کے لوگ ملیشیا میں پاکستانی آپ کو نظر آتے ہیں, انفلوئنشل پولیٹیکل سرکلز میں بھی اور ہمارا جو لیبر کلاس ہے وہ بھی. میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے لیڈر پہ بھروسہ رکھیں, وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے وہ ہم سب یہاں ہیں اور ہم آپ لوگوں کو نہ کبھی بھولیں گے نہ آپ لوگ ہمیں کبھی آپ کو بھولنے دینا. خاص طور پہ ان کے لیے ہم ایک جلسہ بھی کریں گے
کہ سارے جو خان صاحب کے جو ٹائگرز ہیں ٹائگریسز ہیں ان کو ہم ایک جلسے کے طور پہ ان کو بھی موقع ملے دیکھنے کے لیے. میں آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ پلیز خدا کے لیے جتنے آپ زیادہ دوست جو ہیں وہ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں سب کو لائیں, بچوں کو لائیں, خواتین کو لائیں اور اس جلسے کو کامیاب کریں. انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ 19 دسمبر کو وزیر اعظم عمران خان ملائیشیا میں مقیم پاکستانیوں کے جلسہ عام سے خطاب کریں گے. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پاکستانی سفارتخانے کے زیر اہتمام ربیع الاول کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں مقررین نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی, جبکہ نعت خواہان نے ہدیہ عقیدت پیش کیا. تفصیلات راجہ حبیب کی رپورٹ. محمد بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے, مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. خوشبوؤں کے شہر پیرس میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے روح پرور تقریب منعقد ہوئی, جس میں پاکستانی سفیر معین الحق, سفارتی عملہ اور فرانس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی. اس موقع پر حاضرین سے خطاب میں معین الحق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کی, جبکہ نعت خوانوں نے ہدیہ نعت پیش کیے. فرانسیسی ایک فلاسفر اور رائٹر گزرے ہیں بہت مشہور, لمارتین. وہ کہتے ہیں دنیا میں انسانی عظمت کو جانچنے کے لیے جتنے بھی پیمانے ہیں ان پہ آپ ان کو استعمال کر لیں تو ان کے مطابق حضور سے زیادہ عظیم شخص دنیا میں کوئی بھی نہیں. دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ کا درجہ رکھتی ہے. میلاد النبی کے حوالے سے ایمبیسڈر صاحب نے یہاں ایک پروگرام آرگنائز کیا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ شمولیت بھی کی ہے. ہر سال ایسے ہی پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ہماری یہ ہمارا سلسلہ جو اسلام کی ہماری بنیاد ہے اس پر ہم چلتے رہیں. عید میلاد النبی کے موقع پر ہمارا جو پیغام ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, اور یہی پیغام ہمارا نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ باقی دنیا کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک پرامن قوم ہے. آج بہت ہی پیاری اور روح پرور محفل عید المیلاد النبی کے حوالے سے ایمبیسی آف پاکستان پیرس میں منعقد کی گئی. پاکستانی سفارت خانے میں منعقد اس تقریب کے علاوہ پیرس کے گرد و نواح میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے اپنے اپنے گھروں میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے. پیپلز پارٹی فرانس کے صدر رزاق ڈھل کی جانب سے بھی ان کی رہائش گاہ پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا, جبکہ کئی دیگر مقامات پر بھی اس طرح کی روحانی محفلیں منعقد کی گئیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ حبیب, 92 نیوز, پیرس. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز.